جبکہ یہ کہا گیا کہ آج جو ہے باقاعدہ طور پر ایک فیصلہ کیا جائے گا، لیکن وہ فیصلہ والدین آتے تو ہی فیصلہ ہوتا نا. والدین جو ہے وہ 8:30 کے بعد آتے ہیں، اور جو ہمارے جو جبران صاحب ہیں وہ 8:30 سے پہلے ہی کیس نمٹا دیتے ہیں. یہ بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں، یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ جبران اس سے پہلے ہی سارا کچھ کر گزرا تھا. وہ کون سا ایسا وکیل ہے جو بغیر مدعی کے، بغیر اس کے والدین کے یا جس نے بھی کیس کیا ہے یہ، اور بغیر جو ہے وہ غزالہ شفیق صاحبہ کے، وہ جا کے کہہ دے کہ جی 9 تاریخ کی جو ہے دوبارہ ہیرنگ ہو گئی ہے؟ تو کیسے پتہ چلے گا ماں کو، کیسے پتہ چلے گا باپ کو کہ ہماری بیٹی آئی ہوئی ہے؟ شاید میں تو یہ سمجھتا ہوں، شاید یہ سمجھتا ہوں شاید کہ اگر وہ بیٹی، اگر اس کے دل میں اپنے والدین کا پیار آ جاتا تو وہ کورٹ سے بھی جا سکتی تھی. کون سا کورٹ ہے، کون سی عدالت ہے جو اپنی بیٹی کو اپنے والدین سے نہیں ملنے دے گی؟ ہر شخص جو چاہے قانون کے دائرے میں کھڑا ہو کر اس کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے. اور اس بچی کو یہ دکھایا ہی نہیں گیا کہ اس کے والدین بھی آج آئے ہوئے. تو یہ وہ واقعہ آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ جس کی آج بہت اشد ضرورت تھی. وہ تمام تر لوگ جو دیر سے آ رہے تھے، شاید وہ پہلے پہنچتے تو ان کو پتہ چلتا. جو اس وقت جبران کے خلاف بھی باتیں کر رہے تھے، جو اس کی جو اہلیت ہے اس کے بارے میں بھی باتیں کر رہے تھے کہ وہ ایک ہیرو ٹائپ بن کے چند دنوں میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے. ہیرو تو جب بنتا نا جب صبح ان کے والدین کے سامنے اس بچی کی پیشی ہو رہی ہوتی. تو یہ ہوا ہے. اور خاص طور پر اب آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، 9 تاریخ کو بھی اگر یہ اس طرح سے نہ ہو سکا کہ والدین وہاں نہیں پہنچتے، یا جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے کمیٹیاں بھی تشکیل دی وہ نہیں پہنچتے، تو آپ پھر سمجھیے گا ان سارے کاموں میں جو ہے نا مشترکہ متحد ہو کے اس کام کو یہ سارے لوگ کر رہے ہیں کہ بجائے والدین خوش ہوں یہ اوروں کو خوش کر رہے ہیں. اور اوروں کو خوش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سے جو ہے وہ مال و دولت بھی مل رہی ہوگی. تو یہ جبران ناصر صاحب کو میں پھر سے کہتا ہوں ایک بار، ضرور میں ایز اے جرنلسٹ اس وقت میں حریت ایڈیشن کا انچارج ہوں، اس کے ساتھ جو ہے حفاظت روزنامہ اس کا میں ایڈیٹر ہوں، اور سٹی پریس کلب کا میں وائس پریزیڈنٹ ہوں کراچی کے، اور بقا ویلفیئر آرگنائزیشن ہیومن رائٹس. آج میں بھی آپ کو بتاتا چلتا ہوں نا، کیا آپ ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں، اب ہم بھی بتائیں گے آپ کو کہ اصل ہیومن رائٹس کرتی کیا ہے. آپ ان اداروں میں تو کوئی گیا ہی نہیں جہاں سے اس کا فیصلہ جو ہے وہ تو کورٹ میں جا کے آپ فیصلہ مانگ رہے. تو بھائی ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں نا، قانون سازی کرنے کے ایسے ادارے بھی تو ہیں جہاں سے انصاف ملتا ہے. ضروری ہے کہ ہر چیز کورٹ میں ملتی ہے، ان کے ادارے اور بھی ہیں، پروٹیکشنز ہیں. چائلڈ کے بہت سارے ایسے حقوق ہیں جو ان کو دلوانے کے لیے ہم بات کر سکتے تھے. آج بات کریں نا، UN بات کریں، ہر جگہ بات کریں، آپ اپنے لیٹر سازیاں کرتے. یہاں کیا ہوا کہ جو سیاستدان ہے وہ سیاستدان کے پاس گیا، جو مذہبی رہنما ہے وہ صرف مذہبی رہنما کے پاس گیا، نہ کہ وہ کسی ادارے سے جا کے انہوں نے جو ہے اپنا جو حق مانگنے کی کوشش کی. تو یہ ویڈیو اکثر لمبی ہو جاتی ہے کیونکہ باتیں ہی ایسی ہوتی ہیں. اگر ایسی باتیں نہ کریں تو میرا خیال ہے کہ کوئی ہماری بات کو سمجھ بھی نہیں سکے گا. تو میں پھر سے کہتا ہوں، اگر یہی آپ سمجھے اور میں بھی سمجھوں یہ میری بیٹی کے ساتھ ہوا ہوتا تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا. بس اس بات کو ضرور سوچئے گا. اور جتنے بھی لوگ ہیں 9 تاریخ کے لیے دعا کیجیے گا. اور 9 تاریخ کے بعد ایسے قدم اگر ہمیں اٹھانے پڑے تو میں وعدہ کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، میں وہ تمام قدم اٹھاؤں گا، وہ چاہے کسی قانون کے کسی بھی کٹہرے میں جانا پڑے، کسی بھی دائرے میں جانا پڑے، صحافت کے بڑے زمرے پہ جا کے مجھے یہ آواز اٹھانی پڑے. میں اخبارات میں بھی وہ تمام تر لوگوں کی جو کرسچن اس وقت زیادتی کر رہے ہیں، میں ان کی خبریں بھی چلاؤں گا اور ان کے خلاف کارروائیاں بھی کروں گا اپنے اداروں کے ساتھ جڑ کر. کیونکہ میں بات کرتا ہوں پاکستان کی، پاکستان میں بڑی عزت، احترام اور بڑا پیار ملتا ہے. تو پھر آج میں نے کہہ دیا تھا کہ جو ہمیں اسلام اور اسلام کے قوانین ہیں اس کے مطابق بھی ہم نے بات کر لی. اور پھر ہم نے کہا کہ اگر اسلام کے قوانین کے ساتھ ساتھ
اگر ہم ملکی قوانین کی بات کریں تو اس میں بھی ہمیں جو ہے ہمارا جو ہے انصاف ہمیں ملنا چاہیے. تو بہت شکریہ. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا. اسی طرح یہ اب ویڈیوز اور ہماری باتیں چلتی رہیں گی. اگر کسی کو ایسا لگے کہ ہمارا ساتھ دیں اس میں تو پھر ہم اپنوں کے ہی پہلے تو ہمیں اپنوں کے خلاف جانا پڑے گا ان کے جو کام بھی اچھا نہیں کر رہے. تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم دوسروں کی مخالفت بڑی آسانی سے کر سکیں گے. پہلے اپنے گھر کو سدھاریں, اپنے آپ کو صحیح کریں, اب ایک ساتھ سب مل کر ایک ہو جائیں تو میرا خیال ہے پھر ہمیں کوئی بھی جو ہے ہمارے حقوق سے روک نہیں سکتا. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا اور میرا نمبر موجود ہوگا. کسی کو کوئی بات کرنی ہو, کسی نے مجھے بلانا ہو, یا کسی کو ایسا لگے کہ شاہد کے ساتھ یہ جو باتیں کر رہا ہے ہماری بھی یہی آوازیں ہونی چاہیے تو ضرور مجھے بتائیے گا. بہت شکریہ.